الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, अल्लाह करीम की लारैब व बेमिसाल किताब मुबारक की 26वें पारे की एक आयत करीमा आप लोगों के सामने तिलावत की है। अल्लाह तबारक व तआला से बड़ी ही जिल्लत और लजाजत से दुआ और दरख्वास्त है, इस मुख्तसर वक़्त में इस आयत के मुताल्लिक चंद हक़ और सच कलिमात कह सकने की, समझा सकने की तौफीक अता फरमाए। फिर सब हज़रात को अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। पिछले जुमा
اس سے پہلی آیت کا تذکرہ کیا تھا جس کے اندر اللہ کریم نے معاشرتی 3 ایسی برائیوں کا تذکرہ کیا تھا کہ اگر انسان ان کو نہ چھوڑے اور ان برائیوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو معاشرے میں کبھی بھی امن والی فضا قائم نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے پہلی بات یہ تھی کہ کوئی مسلمان مومن آدمی کسی دوسرے مسلمان کا مذاق نہ اڑائے، کسی کو حقیر سمجھتے ہوئے، ذلیل سمجھتے ہوئے، اس سے اپنے سے کم تر سمجھتے ہوئے اس کو بے عزت کر دینا، اس کی پردہ دری کر دینا، اس کا تمسخر اور مذاق اڑا دینا، سختی سے اللہ نے منع کیا ہے کہ ایسا کام نہیں کرنا۔ دوسری برائی یہ تھی کہ کوئی آدمی کسی کو تانا نہ دے، تو ایسا ہے، تیرے اندر یہ عیب ہے۔ مختلف عیوب ہر انسان کے اندر موجود ہیں، بھلائیاں اور اچھائیاں بھی ہیں اور انسان کے اندر نقائص بھی ہیں، لیکن کسی کا کوئی نقص اور کسی کی کوئی بات انسان کو مل جائے تو پھر اس بات کو لے کے اس کو تانے دینا اللہ نے سختی سے منع کیا ہے۔ اگر ایسا کرو گے تب بھی معاشرے سے امن اور سکون ختم ہو جائے گا، یہ لڑائی اور جھگڑا چلتا رہے گا۔ اور اسی طرح تیسری برائی جس سے اللہ نے منع کیا وہ یہ تھی کہ کوئی آدمی، کوئی مسلمان، کوئی مومن آدمی کسی دوسرے بندے کا الٹا نام نہ لے، اس کو برے القابات سے نہ پکارے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہے، ہر بندے کا کوئی نہ کوئی الٹا نام لوگوں نے رکھا ہوا ہے اور وہ اس کی پہچان بن گئی ہے، سیدھے نام کا کسی کو پتہ ہی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کوئی بندہ لا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، الٹے ناموں سے نہیں پکارنا کسی کو، وگرنہ جھگڑا نہیں ختم ہوگا۔ آج کی اس آیت میں مزید 3 اور برائیوں کا ذکر کیا اللہ نے۔ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ اے ایمان والو، کوئی مومن دوسرے مومن کے ساتھ، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں اپنے دل کے اندر بدگمانی نہ پیدا کرے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، یہ بات ہوئی تو فلاں نے کی ہوگی، فلاں نے کی ہوگی، یہ کام فلاں کا ہے۔ یہ ہمارے اندر، ہمارے دلوں کے اندر یہ باتیں آتی رہتی ہیں اور یہ باتیں ایسی خطرناک ہیں کہ اگر بندہ ان کو نہیں چھوڑتا تو پھر تب بھی اس معاشرے کے اندر خرابی جنم لیتی ہے اور کبھی بھی جھگڑا ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے یہاں بھی اللہ نے پہلی شرط ایمان کی لگائی، پچھلی آیت کے اندر بھی ایمان کی شرط تھی، یا ایھا الذین آمنوا، یہاں بھی کہا
یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو کسی کے بارے میں دل کے اندر بدگمانی پیدا نہ کرو۔ بدگمانی کیا چیز ہے؟ کہ کسی آدمی کے بارے میں یہ سوچ لینا کہ یہ فلاں کام اس نے کیا، فلاں بات اس نے کی، جبکہ حقیقت کا ابھی تک اس کو علم نہیں۔ اپنے ذہن کے مطابق اس نے کوئی بات سوچی، یہ اس طرح، یہ اس طرح۔ اللہ کریم نے فرمایا ایسا نہیں، ایسا نہ کرو۔ ایسا کرنے سے انسان کی معاشرے کے اندر عزت نہیں رہتی، معاشرے کے اندر انسان، ایسا کرنے والا انسان، بدگمانیاں کرنے والا انسان، وہ جھگڑا ہمیشہ اس کے پاس رہتا ہے، جھگڑے سے وہ بندہ کبھی بھی جان چھڑانا چاہتا ہے، نہیں چھوٹتی جان۔ اور پھر وہ گمانیاں، ایک بدگمانی آئی، اس نے دوسری کو جنم دیا، اس نے تیسری کو دیا، ایسا یہ کام آگے چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، لوگوں بدگمانی سے بچ جاؤ، یہ بدگمانی کرنا یہ بڑا جھوٹ ہے، بڑی شر والی بات ہے، اس سے بچ جاؤ۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کے اندر 3 باتیں رہیں گی، ایک کسی سے حسد کرنا، نمبر 2 کسی سے بدگمانی کرنا، نمبر 3 کسی سے کوئی فال نکالنا، قسمت معلوم کرنا۔ جب یہ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب یہ 3 چیزیں ہمارے اندر موجود رہیں گی تو ہم بچیں ان سے کیسے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم کسی سے حسد کرنے لگو، بعد میں تمہیں احساس ہو کہ میں نے حسد کیا ہے، فوراً استغفار کر لیا کرو، اللہ سے معافی مانگ لیا کرو۔ استغفار کرنے سے، معافی مانگنے سے وہ گناہ اس طرح مٹ جاتا ہے کہ گویا بندے نے گناہ کیا ہی کوئی نہیں۔ آپ نے کہا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے معافی مانگنے والا بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو حسد کرنے لگو، فوراً اللہ سے استغفار، معافی مانگنے لگ جاؤ۔ جب بدگمانی کرنے لگو، کسی کے بارے میں دل کے اندر کوئی خیال پیدا ہو جائے، فرمایا اس خیال کے اوپر یقین نہ کرو، اس کو مانو نہیں، یقین نہ کرو جب تک تمہارے پاس کوئی دلیل نہ آ جائے۔ تیسری بات کہ کسی چیز سے فال نکالنا، قسمت معلوم کرنا، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کام بھی ہوگا لیکن بچنا ایسے کہ وہ کوئی قسمتیں معلوم کرنے والے نجومی تمہیں بتائیں، تیری ہاتھوں کی لکیریں بتا رہی ہیں، تیری اتنی شادیاں ہونی ہیں، تیرے اتنے بچے ہونے ہیں، تیرے یہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے، طرح طرح کی باتیں کرنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان باتوں کے اوپر یقین کر کے اپنے آپ کو روکنا نہیں۔ جو تیرا دل میں بات آئے
اللہ پہ توکل کر کے کر گزر۔ یہ قسمتیں معلوم کرنے والے، یہ شرکیہ کام کرنے والے ہیں، جبکہ حقیقت میں ساری باتوں کو جاننے والا، انسان کی ظاہر اور باطن کو جاننے والا، انسان کی تمام پوشیدہ رازوں کو جاننے والا وہ اکیلا اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی دنیا میں کسی کے راز کو نہیں جان سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ کوئی قسمتیں تجھے بتائے تو اس پہ یقین نہیں کرنا، اپنی مرضی کے مطابق تو جو تیرے دل کے اندر اچھی بات آتی ہے اس پہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے کام کر گزر۔ تو کیا بات حدیث کے اندر اور اس قرآن کی آیت کے اندر پہلے اور ٹوٹلی طور پہ چوتھے گناہ سے جو منع کیا، چوتھی برائی سے منع کیا کہ بدگمانی نہیں کرنی۔ اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی نہیں کرنی۔ اب جاسوسی ایک تو یہ ہے کہ انسان حالت جنگ میں ہے تو حالت جنگ کے اندر جاسوس چھوڑے جاتے ہیں کہ اس پارٹی کا، اس فریق کا مد مقابل کی کوئی بات لے کے آ۔ یہ ایک جنگ کا طریقہ وہ وہاں پہ جائز ہے، لیکن آپس میں مسلمان بیٹھے ہیں، دو بندے آپس میں کوئی گفتگو کر رہے ہیں، کوئی آپس میں بات چیت کر رہے ہیں تو تیسرے بندے کو کان نہیں لگانا۔ ایک ہی کہہ رہے ہیں، ان کی ٹوہ میں لگ جانا، یہ کیا بات کر رہے ہیں، ان کے راز کو سننا، کوشش کرنا، کان لگانا ان کی باتوں کی طرف۔ اللہ نے فرمایا لا تجسسوا، یہ کام نہیں کرنا۔ وہ آپس کی بات کر رہے ہیں، اگر انہوں نے اپنی اس بات کو تیرے پاس ظاہر کرنا ہوتا تو تیرے سامنے اس کو کر دیتے نا۔ اگر اس نے تیرے سے بات چھپا کے دوسرے آدمی سے کی ہے تو تیسرے بندے کا کوئی کام نہیں ہے کہ ان کی باتوں کو چھپ کے جا کے سننا۔ لا تجسسوا، پھر فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا، کوئی مسلمان دوسرے بندے کی غیبت نہ کرے، دوسرے کا گلہ نہ کرے۔ کیوں؟ یہ گلہ غیبت اتنا خطرناک گناہ ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے کہ انسان اس گناہ کی وجہ سے اتنا نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا میری یہ نیکیاں کدھر گئی۔ جس کا گلہ کر رہا ہے، جس کی برائی بیان کر رہا ہے، اس کی نیکیاں اس کی طرف منتقل ہو رہی ہیں، اس کی طرف اس کی ساری نیکیاں جا رہی ہیں۔ اب یہ تو خوش بیٹھا ہے فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اور پھر مزے کی بات، گلہ کرنے میں مزہ ہی بڑا ہے۔ شیطان نے اس کے اندر ایسی لذت رکھی ہے کہ بندے کا دل ہی نہیں کرتا اس کو چھوڑنے کے لیے۔ تو لا یغتب بعضکم بعضا، اللہ نے کہا کوئی بندہ کسی کی غیبت گلہ نہ کرے۔ اب اس کو آگے ایک مثال کے ساتھ سمجھایا کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ایک اپنا بھائی ہو، پھر اوپر سے مردہ ہو، اوپر سے ہو بھی انسان، یہ تین حرام اکٹھے ہو گئے۔ انسان کا گوشت بھی حرام، پھر اپنا بھائی ہو یہ ڈبل حرام، پھر اوپر مردہ ہو یہ تیسرا حرام۔ کتنا بڑا جرم! جب اللہ نے کہا ایسا کام کرنا تم میں سے کوئی بھی پسند نہیں کرتا،
کہ اپنا مسلمان ہو، بھائی ہو اور انسان ہو، مردہ ہو، اس کا گوشت کاٹنا تم پسند نہیں کرتے ہو، تو پھر دوسرے کی یہ غیبت کرنا، دوسرے کا گلہ کرنا، یہ اس سے بدتر ہے۔ جس طرح ایک مسلمان کے کسی عضو کو کاٹنے سے اس مسلمان کو درد ہوتی ہے، اسی طرح دوسرے مسلمان کی غیبت کرنے سے اس کا دل اتنا دکھتا ہے، اس کے دل کو اتنی تکلیف پہنچتی ہے۔ ایک جسم کی تکلیف ہے، ایک طرف دل کی تکلیف ہے۔ آپ جانتے ہیں انسان بیمار ہو جائے، جسمانی کوئی بیماری ہے، بندے کو اتنی پریشانی نہیں ہوتی، آج نہیں کل، ہفتے دو تک، مہینے تک ٹھیک ہو جاؤں گا۔ لیکن جس کو کوئی دل کا عارضہ لگ جائے، دل کی تکلیف ہو جائے، وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اب مجھے موت کا ہی انتظار ہے، اچانک میرا یہ مسئلہ خراب ہوگا، اٹیک ہو جائے گا، میرا دل کام کرنا چھوڑ جائے گا، موت آ جائے گی۔ تو ایک طرف موت کی دل کی تکلیف ہے، ایک طرف جسم کی تکلیف ہے، تو آپ خود فیصلہ کریں کون سی تکلیف ان دونوں میں سے بدتر ہے۔ ان دونوں میں سے سب سے نازک ترین جو تکلیف ہے وہ دل کی تکلیف ہے۔ تو اس طرح اللہ نے کہا جب تم کسی مسلمان کے جسم کو کاٹو گے اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی، دوسری طرف تم کسی کی غیبت کرو گے تو اس کے دل کو تم کاٹ رہے ہو، دل کو تکلیف پہنچا رہے ہو، تو اس کے دل کو تکلیف پہنچانا، دل دکھانا، یہ اس سے بڑا گناہ ہے اور بڑی تکلیف ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہم نے اپنے معاشرے کی اصلاح خود ہم نے کرنی ہے۔ یہ معاشرہ ہمارے افراد سے تشکیل پایا ہوا ہے، اگر اس کے اندر ہم خود برائیاں کریں گے، خود ایک دوسرے کے اوپر طعن و تشنیع کریں گے، خود ہم ایک دوسرے کی برائیاں بیان کر کے معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا کریں گے، تو یہ باہر سے آ کے تو کسی نے اس کو ٹھیک نہیں کرنا، ہم نے خود ہی کرنا ہے۔ تو پہلا گناہ بدگمانی نہیں کرنی، بدگمانی اللہ کے ساتھ بھی نہیں کرنی، بدگمانی کسی بندے کے ساتھ بھی۔ اللہ کے ساتھ بدگمانی کیا ہے؟ بندہ کہہ رہے بیمار ہو گیا بندہ، اللہ ہن میں نے شفا نہیں دینی، تکلیف آ گئی، اللہ ہن میں ٹھیک نہیں کرنا، یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی کر رہا ہے۔ میرے اوپر کوئی مصیبت آ گئی، اب میری اللہ مدد نہیں کرنی، ایسا کرنا حرام ہے۔ اللہ کے ساتھ ایسا گمان کرنا کہ یہ کام اب میرے ساتھ بھلائی والا کام اللہ نہیں کرے گا، یہ حرام ہے، اللہ نے منع کیا ہے، ایسا کام نہ کرو۔ بلکہ ایک حدیث قدسی کے اندر اللہ نے خود کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو انا عند ظن عبدی بی، میرے بندے میرے بارے کس طرح کا گمان کریں گے میں ان کے ساتھ ویسا معاملہ کروں گا۔ اس واسطے اللہ کے ساتھ اچھا گمان کریں کہ اللہ مجھے شفا بھی دے گا، اللہ میری مدد بھی کرے گا، اللہ میری صحت کا خیال کرے گا، اللہ میرا ہر کام اور ہر بگڑا ہوا کام بنائے گا۔ یہ اللہ کے ساتھ حسن ظن ہے، اچھا گمان کرنا، اور یہ لازم ہے۔ آج دیکھو پورے دنیا کے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں فلسطین والوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، ان کے اوپر جو آگ برسائی جا رہی ہے، پوری دنیا تماشا دیکھنے والی ہے، لیکن ان مسلمانوں کا، فلسطین کے مسلمانوں کا کبھی بھی آپ نے کوئی میسج، کوئی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی جس کے اندر وہ اللہ سے بدظن ہوئے۔ اللہ کے اوپر ان کا اتنا بھروسہ ہے، اتنا یقین ہے کہ وہ اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ساری دنیا مارنے والی ہے، حتیٰ کہ یہ جو آپ کو معلوم ہے ابھی 2 دن پہلے یہ جو سمندری کشتیوں کے ذریعے ان تک خوراک، دوائیاں
ان کے رہن سہن کے ساری چیزیں لے کے جا رہے تھے لوگ، 44 ممالک کے لوگ، تقریباً 50 کے قریب کشتیاں تھیں، ان کو بھی ان ظالموں نے روک لیا، ان لوگوں کو گرفتار کر لیا، فرات کو وہاں تک نہیں پہنچنے دیا، لیکن وہ لوگ پھر بھی بدظن نہیں ہوئے۔ اب ہمارا تو کم از کم اتنا کام بنتا ہے کہ ہم اپنی آواز اٹھا کے اس ظلم کے سامنے یہ لوگوں کو ظاہر کریں، لوگوں کو مجبور کریں کہ ان کے ظلم کو روکا جائے، اور ہمارا ان ظالموں کے بارے گمان یہ ہے اللہ انشاءاللہ ان سے بدلہ لے گا۔ اللہ سے ہمیں یہ گمان ہے اللہ ان سے بدلہ لے گا۔ ایمان والوں کی تھوڑی آزمائش اللہ ضرور کرتا ہے، آزمائش کے بعد ایمان والوں کو اللہ نوازتے ہیں اور اتنا پھر دیتے ہیں، پھر اس کے دینے کی حد ہی کوئی نہیں۔ اس لیے میری پہلی اور آخری بات یہی ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں بھی کبھی بدگمان نہ ہوں، اور اللہ کے بندوں کے بارے میں بھی کبھی بدگمان نہ ہوں، اور خصوصاً ہر مسلمان کے دل کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمارے مسلمان بھائی فلسطین کے خصوصاً آج کل کے اس دور کے اندر جو تقریباً پچھلے 2 سال سے مار کھا رہے ہیں، ان کے بچے ذبح کیے جا رہے ہیں، ان کی عورتوں کو اور ان کے جوانوں کو، ان کے مکانات کو، ان کی جائیدادوں کو، تمام چیزوں کو ختم اور نیست و نابود کیا جا رہا ہے، تو کبھی مسلمان کے دل کے اندر جو حقیقتاً مسلمان ہو، جو انسانیت کا درد رکھنے والا انسان ہو، اس کے دل کے اوپر وہ ایک بڑا صدمہ ہوتا ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا نا، تو کم از کم وہ اپنی ہر دعا میں ان کو ضرور یاد رکھتا ہے۔ اس لیے ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے، اگر ہم کچھ کر نہیں سکتے، اپنی آواز کو اٹھا سکتے ہیں، آواز کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ سے بھی آواز اٹھا کے اللہ سے دعا کریں، یا اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی اپنے غیب سے خصوصاً مدد فرما۔ اللہ مجھے